الله الرحمن الرحيم. حدثني عمر بن محمد قال أخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني السهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك بعد أن قالها أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون؟ قال نريد هذا ابن الخطاب الذي السبع. قال لا سبيل إليه فقر الناس. میرے ساتھیوں، پچھلے دنوں کچھ معاملات ایسے ہوئے تو سننے میں آئے جو کہ اسلاف کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک تو امام حمام سید الامام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان اقدس میں، اور دوسری بات یہ کہ سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے اقدس میں ہمارے بعد احباب نے بتلایا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں چند باتیں پہلے عرض کروں۔ ایک بات یہ سامنے آئی کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کے والدین کریمین کے بارے میں کفر کا قول کیا ہے، والعیاذ باللہ۔ اصل میں جب کوئی بھی شخص بات کرے کم از کم دیکھ تو لے، تحقیق تو کر لے۔ تحقیق کے بغیر بات کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک ہی کتاب ہے جو ان کے نام کے ساتھ موسوم کی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے فقہ اکبر۔ تو یہ کتاب ایسی ہے جو حضرت امام حمام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا۔ یہ چند صفحے ہیں، باقی اس کی شرح ہوئی ہیں۔ چند صفحوں پر مشتمل کتاب ہے۔ پھر ایک متن کے طور پر لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ لکھا، اس کے آگے شرح کر دی، جو کوئی فقہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ علم کلام کی کتاب ہے۔ چونکہ امام حمام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتدائی زمانے میں علم کلام سے بڑا شغف رہا، اور اس کے بعد پھر آپ فقہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور الحمدللہ ہماری شیخ غزالی اثر ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ بنا کہ ابتداء وہ علم کلام کی طرف بڑے متوجہ رہے، اور جب ادھر سے ہٹے تو پھر حدیث کی طرف آ گئے۔ پیارے ساتھیوں، اس کتاب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، کہ میرے آقا کے والدین جو ہیں دونوں کے دونوں کفر پر ان کا وصال ہوا۔ پیارے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، درسیاتیں ہیں، اور پڑھتے پڑھاتے ایک عرصہ بیت گیا، یہ عبارت اس میں موجود نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نہیں جی وہ ملا جی قاری کی شرح جو ہے اس میں ہے،
میں اس کا جواب دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ کتاب جو ہمارے درسیات میں پڑھی جاتی ہے اس میں یہ عبارت امام اعظم کی قطعاً موجود نہیں ہے. اور پھر الفقہ الاکبر کے نام سے آپ خود بھی نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں، وہ چند صفحات پر مشتمل کتاب ہے. وہ لبنان کا چھاپا بھی ملے گا اور قطر کا چھاپا بھی ملے گا. قطر اور بیروت اور لبنان کے اندر تو ہم سنی لوگ نہیں پہنچ گئے نا، کاٹنے کے لیے، نکالنے کے لیے. اور وہاں پر بھی ایسے کہا جائے الطبعۃ الاولیٰ، پہلی طباعت یہ ہے جو انہوں نے کہا، پہلی طباعت یہ ہے. آپ غور کریں، پہلی طباعت جو ہو رہی ہے تو چلو ایک دفعہ طباعت ہو جائے پھر انسان کہتا ہے کلمات مناسب نہیں ہے نکال دو، یہ بات بھی نہیں ہے. پہلی طباعت کے اندر بھی وہ کلمات نہیں، یہ عبارت قطعاً نہیں ہے. نہ بیروت کے چھاپے میں ہے، لبنان کے چھاپے میں، نہ ہی قطر کے چھاپے میں ہے، نہ ہی ہمارے یہاں پاکستان کے چھاپے میں جو ہم لوگ پڑھاتے ہیں اس میں ہے. ایک ملا علی قاری کی ایک شرح جو انہوں نے لکھی اس کے اندر انہوں نے یہ ایک عبارت درج کی، اور اس کی ایک عبارت درج نہیں کی، انہوں نے 3 عبارتیں درج کی ہیں. ایک عبارت یہ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے متعلق بھی ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ جو ہے اس کا تو خود انکار کرتے ہیں. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم کا جملہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ امام اعظم ایسی بات لکھیں کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ایمان، کہ حضور کا وصال پاک جو ہے وہ ایمان پر ہوا. یہ بات لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی تک بھی نہیں بنتی اس بات کی. تو کہتے ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جملہ نہیں ہے، یہ بعد میں لاحق کیا گیا ہے. یعنی ملا علی قاری جس کتاب کی شرح کر رہے ہیں اس میں ایک جملے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پر خود لاحق کیا گیا ہے. اور جناب ابو طالب کے جہاں پر کفر کا قول ملتا ہے وہ، اور میرے آقا کے والدین کریمین کے متعلق اور حضور علیہ السلام کے متعلق یہ جملہ، یہ تینوں جملے وہاں باہر کی کتابت جو ہوئی ہے، اس کی طباعت جو ہوئی ہے اس کے اندر جملے ہیں ہی نہیں. میں ایسی بات کہہ رہا ہوں، آپ خود جا کر گھر میں آپ کھول لیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو مل جائے الفقہ الاکبر کے نام کی کتاب کھولیے اور آپ خود چیک کر لیں. وہاں پر کوئی بھی ایسا نسخہ نہیں ہے وہاں پر بیروت لبنان کا جس کے اندر کی عبارت ہو، کوئی چیز نہیں. پیارے ساتھیوں، یہ صرف اور صرف اسلاف کو برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ نکالا گیا ہے. یعنی اگر ملا علی قاری کی اگر ایک کتاب کے اندر اگر عبارت پائی بھی جاتی ہے تو ایسی صورت میں تحقیق کی جاتی ہے کہ جناب علی کیا عبارت ہے بھی یا کسی نے لاحق کر دی تھی. تو ملا علی قاری نے جناب علی ایک عبارت کے بارے میں تو خود کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم کی اس کتاب کی نہیں ہے، یہ لاحق کی گئی ہے. تو باقی عبارتیں جو ہیں 2 عبارتیں ان کے بارے میں ہم بتلاتے ہیں کہ وہ بھی لاحق کی گئی ہیں. اصل میں اسلاف کو اور بالخصوص احناف کو بدنام کرنے کی کوشش جو ہے وہ شروع سے چلتی چلی آ رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. جس وقت ہم جب کلام کرتے ہیں نا حدیث پر اور بخاری شریف وغیرہ پڑھاتے ہیں اس وقت ہم یہ باتیں کھل کر اپنے طلباء سے کرتے ہیں. تو پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ جب آپ اور نسخے دیکھتے ہیں تو ان نسخوں میں قطعاً یہ عبارت موجود نہیں ہے. ایک نسخے کے اندر عبارت موجود ہے اور اس کی شرح کرنے والے ملا علی قاری جو ہیں خود فرماتے ہیں کہ یہ ایک عبارت جو ہے وہ ایسی ہے جو کہ امام اعظم کے لاحق کی گئی ہے. تو حضور ہم عرض کرتے ہیں یہ باقی 2 عبارتیں بھی جو آپ کو جو کتاب آئی ہے اس میں لاحق کی گئی ہیں، کیونکہ باقی دنیا کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے جس سے امام اعظم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے.